بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر دو بل ایسے پاس ہوئے ہیں جو ایک بڑی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، تاریخی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور ان کے پاس ہونے میں ایک طویل قربانیوں کا تسلسل بھی ہے کہ جن کی وجہ سے وہ بل پاس ہوئے۔ ایک بل 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر طویل بحث مباحثہ کے بعد ایک بل پاس ہوا، اور جس بل کے اوپر وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کیے، اور اکابرین علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ صدر وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی بخشش کے لیے یہ سائن ہی کافی ہیں، اور ان کے الفاظ تھے کہ میں موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ وہ بل کیا تھا، وہ قانون کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، کہ قادیانیوں کی جتنی بھی فرقیاں، لاہوری ہو، مرزائی ہو، جو بھی ان کا فرقہ ہو، تمام فرقے وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی مساجد کی طرح مسجدیں نہیں بنا سکتے، مسجد کے محراب کو وہ نہیں بنا سکتے، مسجد کے اوپر مینار اور اذان، اور اسی طرح مسلمانوں کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جس طرح مسلمان قربانی دیتے ہیں اس طرح وہ جانوروں کی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں پر جو مسلمانوں کے شعار تھے، نشانیاں تھیں، وہ تمام چیزیں قادیانیوں کے لیے، مرزائیوں کے لیے اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے، کہ وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس بل کے پاس ہونے میں بھی قربانیوں کے ایک طویل تسلسل تھا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے جان و مال قربان کیے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اور اس کے بعد جا کر وہ بل پاس ہوا۔ ایک طویل تسلسل تھا کہ جس طرح کی لاہور کی زمینیں اور سڑکیں اس چیز کی گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی جانیں قربان کی اور کتنی قتل و غارت ان مرزائیوں نے اور قادیانیوں نے کی، کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جملہ پورا کیا تو اس کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے دوسرا فقرہ پورا کیا اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر تیسرا مسلمان آگے بڑھا، اس نے ایک جملہ پورا کیا۔ تو اس طرح اذان کی تمام کلمات کو پورا کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان شہید ہوتے گئے۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹس کی جو ٹرین کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سابقہ ربوہ اور موجودہ چناب نگر کے اسٹیشن پر ان مرزائیوں نے اس ٹرین پر حلہ بول دیا، اور اس ٹرین کے اندر جتنی بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے سب کو زخمی کیا، لہو لہان کر دیا۔ تو یہ مشہور واقعات ہیں کہ ان مرزائیوں نے کتنی قتل و غارت اور ظلم و تشدد مسلمانوں پہ کیا، ملک کا امن تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد جا کر یہ آئین اور قانون بل پاس ہوا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، یہ غدار وطن اور غدار دین ہے، جس طرح کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا فرمان ہے کہ مرزائی غدار وطن بھی ہیں اور غدار دین بھی ہیں، تو ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو 7 ستمبر سن 1974 کو طویل قربانیوں کے تسلسل کے بعد یہ بل پاس ہوا۔ اور دوسرا بل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت و ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بل 17 جنوری سن 2023 کو مولانا عبدالاکبر چترالی جماعت اسلامی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، انہوں نے یہ بل قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا، اور ایک اس پر بحث مباحثہ مختصراً ہوئی، اور اس کے بعد جا کر متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ملک کا ہمارا آئین اور قانون ہے کہ پہلے قومی اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے، اس کے بعد سینٹ میں، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پر دستخط کرتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ بل آئینی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بل تو پہلے بھی بنا ہوا تھا، لیکن اس میں سزا کم تھی، اور کوئی بھی مجرم جو توہین صحابہ، توہین اہل بیت اور توہین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتا تو 3 سال کی قید تھی، اور تھوڑا بہت جرمانہ تھا، اور اس کے بعد وہ ضمانت پر کسی بھی وجوہ کے بنا پر وہ رہا بھی ہو جاتا۔ اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری تھی، تو اس کمزوری کو دور کیا گیا اور اس قانون کو ذرا سخت کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی جو توہین صحابہ کرے، توہین اہل بیت کرے، توہین ازواج مطہرات کرے، تو اس کی کم از کم سزا 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید، اور
تقریباً 20 لاکھ تک اس سے جرمانہ، اور سیشن جج اس کے کیس کو سنے گا اور ناقابل ضمانت ہوگا، اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بل قومی اسمبلی کے اندر مولانا عبدالاکبر جتراری نے پیش کیا، اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوئی اور بل پاس ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ جو سینٹ کا تھا وہ 7 اگست سن 2023 کو یہ دن آیا، اور 7 اگست 2023 کو یہ بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا، اور جب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مولانا حافظ عبدالکریم صاحب نے اس بل کو پیش کیا۔ اس پر بھی بحث مباحثہ ہوئی، اور پھر آخر کار متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو گیا کہ کوئی بھی آدمی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ میں سے کسی کی بھی توہین کرے گا تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ اس قانون کے تحت وہ 10 سال قید ہوگی، زیادہ سے زیادہ عمر قید، اور اس کو 20 لاکھ جرمانہ، اور ناقابل ضمانت وہ آدمی ہوگا، اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، اپنی قید کی مدت وہ پوری کرے گا۔ تو یہ بل پاس ہوا۔ تو اس بل کے پیچھے بھی 10,000 سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بڑے بڑے اکابرین علماء کرام شہید ہوئے، ملک کے اندر بے سکونی کی فضا رہی، اور طویل شہادتوں کا سلسلہ جاری ساری رہا۔ اس کے بعد جا کر یہ نوبت آئی کہ آخر کار یہ بل پاس ہوا، اور مسلمانان پاکستان نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اب پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ پاکستان بنا، اس کے اندر کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اب کوئی بھی بندہ توہین نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ توہین کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا، اس پر قانونی کارروائی ہوگی۔ جس طرح کہ چند سال پہلے کراچی کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سر عام چوک کے اندر روڈ کے اوپر سپیکر میں مائک لگا کر ان کی توہین کی گئی، ان پر تبرہ کیا گیا اور ان کی توہین کی گئی، سب نے اس کو سنا۔ تو اب کوئی بندہ اس طرح سر عام ان مقدس ہستیوں کی توہین نہیں کر سکے گا۔ اور صحابی کہتے ہیں جس پر چاروں فقہ کا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی تمام کا اجماع ہے، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، پھر پوری زندگی اسی دین اسلام پر قائم رہا، پھر اسی کے اوپر ان کی وفات ہوئی، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ ہر صحابی سے راضی ہے، اور تمام صحابی جنتی ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، کہ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی فوج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ان کی فضائل قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر بیان فرمائے کہ صحابہ یہ مقدس جماعت ہے، اور کوئی اہل بیت بھی پہلے صحابی بنتے ہیں پھر اہل بیت بنتے ہیں۔ صحابی کے لفظ کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ تو اب بعض لوگ اس بل کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ صحابی سے کیا مراد ہے جی، اور کتنے صحابہ مراد ہیں، کیونکہ وہ لوگ 3 یا 5 کے علاوہ کسی کو صحابی نہیں مانتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک کو مانتی ہیں، 3 کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ازواج مطہرات کو بھی ان کی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خصوصی طور پر وہ ان کی توہین کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ہم کہیں اس قانون کی زد میں نہ آ جائیں۔ لیکن اس قانون کی برکت سے الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر امن اور سکون کی فضا قائم ہوگی، اور یہ کہ جج حضرات اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ جو بھی بندہ کسی بھی جماعت سے کسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ صحابہ کرام کی توہین کرے گا، اہل بیت اعظام کی توہین کرے گا، ازواج مطہرات کی توہین کرے گا، تو اگر اس پر توہین ثابت ہوگی تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ تو اس بل کی برکت سے الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی عزت محفوظ ہو گئی، ازواج مطہرات کی، اہل بیت اعظام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ناموس کا تحفظ ہو گیا،
کہ جس کے پیچھے ایک طویل قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شرور و فتن سے اور فسادی لوگوں کے فساد سے، شریر لوگوں کے شر سے ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔